اگر صرف ایک فہرست پوری دنیا کو ہلا دے تو ایسی فہرست جو طاقتور اشرافیہ، عالمی کرپشن اور دہائیوں پر پھیلے ایک خطرناک انسانی اسمگلنگ نیٹ ورک کو بے نقاب کر دے۔ یہ ہے ایپسٹین فائلز، مختصر، سادہ اور بغیر کسی پردے کے۔ جیفری ایپسٹین ایک امیر فائنانسر تھا جس کے تعلقات اقتدار کے ایوانوں تک پھیلے ہوئے تھے۔ پرائیویٹ جہاز، نجی جزیرے اور بااثر دوست، لیکن اس عیش و عشرت کے پیچھے ایک بھیانک حقیقت چھپی تھی۔ عدالتی ریکارڈز اور متاثرہ لڑکیوں کے بیانات کے مطابق ایپسٹین پر الزام ہے کہ اس نے کم عمر لڑکیوں کو جنسی اسمگلنگ کے ایک عالمی نیٹ ورک میں استعمال کیا۔ 2019 میں آخر کار اسے گرفتار کر لیا گیا، لیکن چند ہی ہفتوں بعد وہ نیو یارک کی ایک جیل میں مردہ پایا گیا۔ سرکاری طور پر اسے خودکشی قرار دیا گیا، لیکن کیمرے بند تھے، محافظ سو رہے تھے اور دنیا نے ایک ہی سوال پوچھا: ایپسٹین کو بولنے سے کس نے روکا؟ اس کہانی کے مرکز میں ہے نام نہاد ایپسٹین فائلز، ہزاروں صفحات پر مشتمل عدالتی دستاویزات، پروازوں کے ریکارڈ، رابطہ کتابیں اور گواہیاں۔ یہ فائلز صرف کہانی نہیں سناتی، یہ نام لیتی ہیں۔ جنوری 2024 میں ایپسٹین کی قریبی ساتھی غزلین میکسویل کے خلاف ایک مقدمے میں کئی خفیہ دستاویزات عام کی گئیں۔ ان میں سامنے آئے بڑے نام: پرنس اینڈریو، بل کلنٹن، ڈونلڈ ٹرمپ اور دیگر طاقتور شخصیات۔ لیکن ایک بات واضح ہونا ضروری ہے، نام آ جانا جرم ثابت نہیں کرتا۔ کچھ افراد کا ذکر صرف سماجی تعلقات میں تھا، جبکہ کچھ پر براہ راست الزامات بھی لگے۔ پرنس اینڈریو پر تفصیلی الزامات لگے اور بعد میں اس نے ایک دیوانی مقدمہ طے کیا، جبکہ کچھ نام جیسے بل گیٹس صرف رابطہ فہرستوں یا فلائٹ لاگز میں پائے گئے۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ میڈیا نے سب کو ایک جیسا نہیں دکھایا، کچھ نام نمایاں کیے گئے اور کچھ کو خاموشی سے دبا دیا گیا۔ یہاں سے ایک خطرناک سوال جنم لیتا ہے، آخر سچ کو سامنے لانے یا چھپانے کا فیصلہ کون کرتا ہے؟ یہ معاملہ صرف ایک فرد کا نہیں تھا، یہ اداروں کی ناکامی تھی۔ قانون نافذ کرنے والے ادارے خاموش رہے، پروسیکیوٹرز نے خفیہ رعایتی معاہدے کیے، متاثرین کو NDAs کے ذریعے خاموش کرایا دیا اور نظام چلتا رہا جب تک پیسہ چلتا رہا۔ 2024 میں امریکی ورجن آئلینڈز نے JP مورگن چیز کے ساتھ $75 ملین کا تصفیہ کیا، یہ الزام لگا کر کہ بینک نے واضح خطرات کے باوجود ایپسٹین کو نظر انداز کیا۔ اس کے بعد سوال اٹھا کہ کیا مالی اداروں نے بھی اس نیٹ ورک کو زندہ رکھا؟ پھر جون 2025 میں یہ تنازع دوبارہ بھڑک اٹھا۔ ایلون مسک نے سوشل میڈیا پر صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر الزام لگایا کہ ان کا نام ایپسٹین فائلز میں موجود ہے، اور یہی وجہ ہے کہ مکمل سچ آج تک سامنے نہیں آیا۔ بیانات وائرل ہوئے، تردیدیں بھی آئیں، لیکن مکمل فائلز وہ اب بھی غائب ہیں۔ تو اب آگے کیا ہوگا؟ مقدمات ابھی جاری ہیں، مزید نام سامنے آ سکتے ہیں، لیکن اصل سوال یہی ہے: کیا کبھی مکمل احتساب ہوگا یا صرف سرخیاں بدلتی رہیں گی؟ انصاف نہیں۔ ایپسٹین کی کہانی صرف ایک شخص کی نہیں، یہ طاقت، خاموشی اور سچ کو دفن کرنے کی کہانی ہے۔ اور اب سوال آپ سے ہے: کیا ایپسٹین سکینڈل واقعی بے نقاب ہو چکا ہے یا اصل حقیقت اب بھی زمین کے نیچے دبی ہوئی ہے؟